पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बलूचिस्तान में अहम मादनियात की तलाश और प्रोसेसिंग के हवाले से $500 मिलियन की सरमायाकारी के मुआहदे तय पा गए। सुप्रा प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार भी मौजूद थे। बलूचिस्तान के वजीर आला सरफराज बुगटी को घास तक नहीं डाली गई। BNP ने एक मरतबा फिर अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत की है। 11 सितंबर को बलूचिस्तान में फिर एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर रखा है। बलूचिस्तान में आलिम दीन भी रियासती जबर से महफूज नहीं है। यह नस्ल कशी, यही चीज 71 में भी हुई थी, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले थे? तो बलूचिस्तान में आप कितनी नस्ल कशी करेंगे? इस वक्त डॉक्टर माहरन बलोच की जिंदगी को शदीद और संजीदा किस्म के खतरात लाहक हैं। डॉक्टर माहरन बलोच और BYC की क़यादत को रास्ते से हटाने के लिए डेथ स्क्वाड दाइश के नाम पर कोई बहुत बड़ा खुदकश हमला न कर दे। हमला हो सकता है जब उनको अदालत लाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज NB न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। रोज़ की तरह छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें और कोशिश किया करें कि मेरे व्लॉग को मुकम्मल देखें और बिलखुसूस आज के व्लॉग को, क्योंकि आज हम इंतहा से ज़्यादा हसास मामला डिस्कस करने जा रहे हैं। डॉक्टर माहरन बलोच की बहन ने डॉक्टर माहरन बलोच की जिंदगी के हवाले से इंतहाई खतरनाक इंकशाफ किया है। कहा है कि डॉक्टर माहरन बलोच की जिंदगी शदीद खतरे में है। बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र कोई भी सानहा रूनुमा हो सकता है। दाइश की तवज्जुद से भी डॉक्टर माहरन बलोच पर कोई हमला हो सकता है। तो दूसरी तरफ रियासत ने इस्लामाबाद में धरने पर बैठी खवातीन के साथ मुज़ाकरात के हवाले से एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है। वो शर्त क्या है और डॉक्टर माहरन बलोच के हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर रियासती साय में परवान चढ़ने वाली मौजूदा हुकूमत ने करप्शन और माली जो बदइंतजामी है उसका आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बेशर्म इतनी है हुकूमत कि इनको शर्म भी नहीं आती। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने हुकूमत को आईना दिखा दिया और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हमसे आदाद व शुमार की कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं हुई और मौजूदा हुकूमत ने 3750 खरब का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। ऑडिटर जनरल भी अड़ गया है। इस हवाले से मजीद और सनसनीखेज तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और फिर बलूचिस्तान बड़ी तेजी से बहुत बड़ी तहरीक की तरफ बढ़ रहा है। बलूचिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील होता नजर आ रहा है। BNP ने एक मरतबा फिर इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत के बाद 11 सितंबर को बलूचिस्तान में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर दिया है, जबकि BYC ने 8 सितंबर के एहतजाज पर रियासती तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। और अब जो दो इश्यूज हैं वो इंतहा से ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका ने पाकिस्तान की रियासती सरपरस्ती में बाज़ाब्ता तौर पर बलूचिस्तान में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। इब्तदाई तौर पर $500 मिलियन की सरमायाकारी के हवाले से मुआहदा तय पा गया। US स्ट्रेटेजिक मिल्स और पुर्तगाली फर्म्स मोटा एंगल्स के ग्रुप के साथ FWO ये आप जहन में रखिएगा, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO और NLC इनकी तवज्जुद से जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU होता है उस पर दस्तखत हो चुके हैं। और ये अमेरिकी फर्म्स बलूचिस्तान से सोना, पीतल, तांबा और दीगर नायाब और कीमती मादनियात निकालेंगे। अब आखिरी जो इशू है ये और ही ज्यादा हसास है कि होशियार हो जाए, खबरदार हो जाए। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले करोड़ों सार्फिन के बुनियादी हुकूक खत्म हो चुके हैं। अब सारिफ की टैपिंग और उनके जो सोशल मीडिया पर जो नोट्स जाएंगे उनकी एडिटिंग के लिए चीनी और मगरबी साख्त इंटरनेट फायरवॉल का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। यानी अब आपके कंट्रोल में कुछ नहीं रहा, अब आपकी प्राइवेसी नहीं रहेगी। और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अहकामात जारी कर रखे हैं उनको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में हम यहीं से शुरुआत करते हैं अमेरिका और इस मामले पर। लेकिन नहीं, बल्कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑडिटर जनरल का जो मामला है
وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہاں پر جس طریقے کی کرپشن ہوئی ہے یا بد انتظامی ہوئی ہے اس سے حکومت کو شرم آنی چاہیے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان AGP نے وفاقی حکومت اور اس کے ماتحت محکموں، وزارتوں اور اداروں کے امور میں تقریباً 3750 کھرب روپے سے زائد کی بے ضابطگیوں، مالی بد انتظامی اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی نشاندہی کی تھی، اور وہ اپنے موقف پر اب اڑ گئے ہیں۔ آڈٹ سال 2024-25 کی اپنی رپورٹ میں AGP نے وفاقی حکومت کے اکاؤنٹس بشمول وزارتوں، ڈویژنز اور دیگر حکومتی اداروں کے مالی سال 2024 کے حسابات کا جائزہ لیا تھا، جس میں 3750 کھرب روپے سے زائد کی بے ضابطگیوں، مالی بد انتظامی کا انکشاف کیا تھا۔ واضح رہے کہ آئین کے آرٹیکل 169 اور 170 کے تحت AGP کو وفاقی و صوبائی محکموں اور ان کے ماتحت اداروں کے اکاؤنٹس کے آڈٹ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اب اس کے بعد جو چیز ہوئی تھی، جو آئینی طور پر ان کو یہ جو ان کی آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے وہ پارلیمان میں پیش کی جاتی ہے، قومی اسمبلی میں پیش کی جاتی ہے۔ جب یہ قومی اسمبلی میں تحریک کی شکل میں پیش کی گئی تو اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نکلے، اور انہوں نے ان آڈٹ رپورٹس کو دیکھتے ہی یہ کہہ کر AGP کو واپس کر دیا کہ ان میں اعداد و شمار میں کوئی غلطی ہوئی ہے، کیونکہ اتنا تو وفاقی بجٹ ہی نہیں ہے جتنی آپ بد انتظامی یا مالی کرپشن یا قومی خزانے کو نقصان دینے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آئین کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، ہم سے کوئی بھی اعداد و شمار میں غلطی نہیں ہوئی ہے، نہ ہی اس میں ہم نے کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے، نہ ہی ایسا کچھ ہوا ہے۔ جو اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں وہ ایک منظم میکانزم کے تحت کیلکولیشن کے بعد رکھے گئے ہیں، اور یہ اعداد و شمار بالکل درست ہیں، اور یہ آپ اسمبلی میں رکھیں یا نہ رکھیں تاہم صدر مملکت کو پیش کر دیے گئے، اور صدر مملکت نے ان پر دستخط بھی کر دیے۔ افسوس کی بات ہے کہ 3750 کھرب موجودہ حکومت جس کو کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی حکومت ہے، موجودہ حکومت کے جس کو کہتے ہیں کہ یہ پارساؤں کی حکومت ہے، لیکن اصولی طور پر اب پتہ چلا کہ یہ تو بدترین کرپٹ لوگوں کی حکومت ثابت ہوئی، کہ جس میں 3750 کھرب کی مس اپروپریشن یا مس مینجمنٹ یا کرپشن یا پھر قومی خزانے کو نقصان پہنچانا کوئی معمولی بات ہے۔ حکومت کو حقائق سامنے لانے چاہیے، حکومت کو بتانا چاہیے کہ یہ 3750 کھرب روپے انہوں نے کہاں یوٹیلائز کیے، کہاں گئے، کیسے ہوئے، اور AGP کے ساتھ بیٹھ کر قوم کو اس معاملے پر اعتماد میں لینا چاہیے کہ 3750 کھرب کی یہ جو مس اپروپریشن یا مس مینجمنٹ ہوئی ہے یہ آخر کیوں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی کہ ایک اہم ترین معاملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پاکستان سرکار ہے انہوں نے ایک بہت بڑا فراڈ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس چیز کی نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان فون ٹیپنگ سسٹم اور چینی ساختہ انٹرنیٹ فائر وال کا استعمال کرتے ہوئے اپنے لاکھوں کروڑوں شہریوں کی جاسوسی کر رہا ہے۔ جی ناظرین، آپ ہم سب اس جاسوسی کی زد میں ہیں۔ ہماری کوئی بھی چیز خفیہ نہیں ہے، ہماری کوئی بھی چیز پرسنل نہیں ہے۔ ہمارے جو بنیادی حقوق ہے، ہمیں اظہار رائے کا آئین جو حق دیتا ہے وہ ریاست نے ختم کر دیا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ کہہ رہے ہیں کہ مانیٹرنگ نیٹ ورک کو چینی اور مغربی دونوں ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے بنائے گئے، یعنی یہ ٹیکنالوجی انتہا سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف آپ کی وائس ریکارڈنگ کرے گی، بلکہ یہ ٹیکنالوجی آپ جو بھی وائس نوٹ بھیجیں گے یا جو بھی ان رائٹنگ آپ کوئی بھی نوٹ اپنا سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں گے، یہ ٹیکنالوجی اس کو روک لے گی، اس کو ایڈٹ کرے گی، اور اگر قابل اعتراض ہوگا تو اس کو وہیں حذف کر دے گی۔ یعنی اب ہم اس ٹیکنالوجی جو ایک جدید انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی ہے یا سوشل میڈیا ہے یا ہمارے موبائل فونز ہیں، اب ہم ان کا استعمال نہیں کر سکتے۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک کے وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت پاکستان کے کروڑوں صارفین جو موبائل فونز کی سم رکھتے ہیں ان کا سارا ڈیٹا چوری ہو کر بلیک مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے۔
اور اب حکومت کمیٹیاں بناتی پھر رہی ہے. تو جہاں عوام کے حقوق جو ہے نا ان کو تحفظ دینے والا کوئی نہ ہو، وہاں پر بہت افسوس ہوتا ہے. اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک واضح ہدایات جاری کی تھی. میرے خیال میں جو اپنا عمران خان کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کے فون ٹیپنگ کے کیس کی سماعت کے دوران، اور انہوں نے فون ٹیپنگ کو بہت بڑا جرم قرار دے دیا تھا اور ریاست کو کہا تھا کہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کی جائے اور عوام کے بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کیا جائے. لیکن ریاست عدالتوں کو کہاں مانتی ہے، بلکہ یہاں تو عدالتیں ریاست کی ڈکٹیشن پر چل رہی ہے. اسی کے ساتھ ہی جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ اس وقت جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اس حوالے سے میں آپ کو مزید تفصیلات دیتا، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے ہونے والی قانون سازی کے نتائج نکلنا شروع ہو گئے ہیں. اب ادارے خود صوبوں سے پوچھے بغیر کسی بھی غیر ملکی فرم سے معاہدے کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ ریاستی وزرائے اعلیٰ اپنے صوبوں کے تمام اختیارات ریاست کے سامنے مکمل طور پر سرنڈر کر چکے ہیں. اب صوبوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے کسی بھی فرم، چاہے وہ نیشنل ہو یا انٹرنیشنل ہو، ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر سکیں. گزشتہ روز اسلام آباد میں اور وہاں پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان بلوچستان میں اہم معدنیات کی تلاش اور پروسیسنگ کے حوالے سے $500 ملین کی سرمایہ کاری کے معاہدے طے پا گئے. 8 سپٹمبر 2025 کو وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں یو ایس ایمبیسی میں قائم مقام ڈپٹی چیف آف مشن زیک ہارکنر یعنی یو ایس اسٹریٹجک میٹلز کی جانب سے اور پاکستان کے ریاستی فرمز FWO نے جو ہے وہ MOU پر دستخط کی، جبکہ پاکستان کی نیشنل لاجسٹک کارپوریشن NLC نے انفراسٹرکچر کے منصوبوں میں تعاون کے لیے پرتگالی تعمیراتی اور انجینئرنگ فرم موٹا اینگل گروپ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں. یہاں پر حیران کن بات میں پتہ چلوں کہ معاہدے کے تحت پاکستان میں اپنا اینیٹومی، کاپر، سونا اور گولڈ اور جتنی بھی قیمتی نایاب ترین معدنیات ہیں اب یہ امریکہ کے حوالے کی جا رہی ہیں. یہاں پر میں ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ اس موقع پر سپرا پرائم منسٹر فیلڈ مارشل عاصم ملک، پرائم منسٹر شہباز شریف، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار بھی موجود تھے. لیکن ریاست کے منتخب و بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو گھاس تک نہیں ڈالی گئی. یعنی صوبے اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھے. اب ریاست کی مرضی ہے، ریاستی اداروں کی مرضی ہے، وہ جس کے ساتھ چاہیں جہاں چاہیں جو ہے وہ معاہدے کر سکتے ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ ایک غیر ملکی جریدہ ہے، انہوں نے اس میں جو بلوچ مختلف تنظیمیں ہیں کانفرنس حلقوں کی جانب سے فوری رد عمل کو جنم دیا. لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس اور دیگر نے بھی اس پر تحفظات کا شدید اظہار کیا. میں اس پر نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، امریکہ وہی غلطی کر رہا ہے جو امریکہ نے افغانستان میں پاؤں رکھ کے کی تھی، اور پھر امریکہ کو دم دبا کے اور اپنا اسلحہ چھوڑ کے افغانستان سے بھاگنا پڑا تھا. اور اب امریکہ بلوچستان میں وہی غلطی کر رہا ہے، اسی دلدل میں پھر سے پاؤں رکھ رہا ہے. سونے کی چمک، پیتل کی کشش اور تانبے کی خوشبو اس کو کھینچ کر لا تو رہی ہے، لیکن یہاں پر حالات وہ نہیں ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں اور اس کے بعد پھر بلوچستان میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اسی تناظر میں اگر ہم بات کریں تو آگے چل کر پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ریاستی ادارے سب کچھ کر رہے ہیں. امریکہ یا امریکی پریزیڈنٹ اگر کسی کو ملنے کے لیے بلاتا ہے تو وہ فیلڈ مارشل ہوتے ہیں، وزیر اعظم نہیں ہوتے. اور اگر معاہدے ہوتے ہیں تو 21 گریڈ 22 گریڈ کا آفیسر وزیر اعظم اور ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر SCO ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ایک 21-22 گریڈ کا امپلائی وزیر اعظم اور ڈپٹی پرائم منسٹر کی برابری کرتا ہے. تو پھر کیا میں اس کو سپرا پرائم منسٹر نہ کہوں تو کیا کہوں؟ آپ ہی مجھے بتا دیں. تو جس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی کہ بلوچستان میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور وہ تبدیلیاں یہ ہیں کہ جو بلوچستان کا سیاسی منظرنامہ مجھے تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے.
गुज़िश्ता रोज 8 सितंबर को बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ और जिस तरीके से बलोच जो रहनुमा हैं या बलोच सियासी वर्कर्स हैं उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और जिस अंदाज में उनको जेलों में फेंका गया, लॉकअप्स किया गया सैकड़ों के हिसाब से, और फिर जिस अंदाज में फायरिंग की गई, जिस तरीके से वहां पर शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ और रियासती जबर और बर्बरियत खुलकर जिस तरह सामने आया, इसने बलूचिस्तान में एक जदोजहद, एक नई तहरीक के में रूह फूंक दी है। आज भी मैं देख रहा था कि बीएनपी ने एक मरतबा फिर अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत की है और मुशावरत के बाद 11 सितंबर को बलूचिस्तान में फिर एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर रखा है। तो जबकि बीवाईसी ने जो 8 सितंबर को गुज़िश्ता रोज जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ था बीएनपी और उसकी इत्तेहादी जमातों के कारकुनान के साथ उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और उसको कहा है कि ये रियासती नाकामी है, ये बलूचिस्तान हुकूमत की नाकामी है कि दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई एक्टिविटी करती है तो वहां पर खुदकश बम्बार भेजकर और वहां पर धमाके किए जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन बलूचिस्तान में बन रही है, एक तरफ प्रेशर है बलोच खवातीन का, बीवाईसी से मुंसलिक बलोच खवातीन जिनके धरने को आज इस्लामाबाद में 56वां दिन चल रहा है, 56 दिन, और फिर रियासत बिलाखिर पिघल गई है। और गुज़िश्ता रोज में देख रहा था एक अहम तरीन जराये ने कहा है कि रियासत की तरफ से डायरेक्टिव्स आई थी तलाल चौधरी जो वजीर मुमलकत बराए दाखिला है उनको, कि इनसे बातचीत तब होगी जब ये बीएलएफ, ड्रास, बीआरजी और दीगर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे अलहदगी का या उनसे लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे। और फिर बलूचिस्तान में जो कुछ पंजाबियों के साथ होता रहा है उसकी भी मजम्मत करेंगे, लेकिन पंजाबी अशराफिया, पंजाबी रियासत जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसकी मजम्मत नहीं करेगी। ये अफसोस की बात है ना। एक तो आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपको पिछले रोज कहा था कि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा जिस कदर ये बलोच खवातीन, मैं कह रहा था पहले शुरू में क्या बलूचिस्तान की खवातीन को वापस आ जाना चाहिए लेकिन अब मैं हक़ाइक़ को समझ गया हूं कि बलूचिस्तान खवातीन चाहे मुट्ठी भरी क्यों ना हो, वो रियासती अज़ाइम और रियासती इक़दामात को और जो इस्लामाबाद की पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उनको एक्सपोज करने के लिए काफ़ी है। और उन्होंने न सिर्फ रियासत और रियासती इदारों बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी मुकम्मल तौर पर एक्सपोज करके रख दिए। मुतालबात क्या है वो आपको बताता रहा हूं, लेकिन इस एहतजाज ने प्रेशर डेवलप किया है। और गुज़िश्ता रोज जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ, पूरा बलूचिस्तान बंद था, ट्रैफिक बंद था, रेलवे स्टेशन बंद थी और जो एयरपोर्ट्स की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद थे, फ्लाइट्स कैंसिल हुई। तो ये क्या है? ये अदम एतमाद है हुकूमत पर, ये अदम एतमाद है रियासत पर और रियासती इदारों पर। और इसके जरिए वाज़े तौर पर पैगाम दिया गया रियासत को कि हम जबर और सितम के सामने खामोश नहीं रहेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर महरंग बलोच के हवाले से, कि वहां पर डॉक्टर महरंग बलोच की जिंदगी के हवाले से, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में आलिम दीन भी रियासती जबर से महफूज नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मौलाना खलीलुल्लाह शहाब के साथ क्या हुआ है, पहले मैं बता दूं कि बसीमा का इलाका है, वहां पर बाईपास पर जो है वो एक जाली मुकाबला हुआ है। उस जाली मुकाबले में 2 अफराद को जाँ बहक कर दिया गया, यानी 2 अफराद उसमें मारे गए। उनके जिस्म पर गोलियों के निशान है, तशद्दुद के निशान है और दोनों अफराद की लाशें बसीमा सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर इस बार ये जो क्राइम हुआ है, रियासत ने जो क्राइम किया है जाली मुकाबले का, उसमें एक टेक्निक यूज की है। वो टेक्निक ये है कि दोनों जिनको मुकाबले में मारा गया उनके कौमी शनाख्ती कार्ड या उनकी पहचान उनके जेब से निकालकर खत्म कर दी गई है, ताहाल उनकी पहचान नहीं हो सकी। इसके अलावा बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स के कर्मचारियों ने डेरा बुगटी सुई से पंजाब जाने वाली 36 इंच कतर की गैस पाइपलाइन को अलीपुर के मकाम पर धमाका खेज मवाद के साथ उड़ा दिया है, यानी गैस की सप्लाई वहां पर बंद हो चुकी है। इसके अलावा जिला केश के इलाके अफसर तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक रिहायशी घर पर छापा मारकर 2 सगे भाइयों समेत 7 नौजवानों को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। लापता नौजवानों की शनाख्त सादिक वल्द नूरुल्लाह, कलीम जान वल्द नूरुल्लाह,
مسلم ولد سخیدات کے اور دیگر کے ناموں سے ہوئی، جبکہ دیگر کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ہم بات کریں تو ضلع پنجگور کے علاقے ڈیرہ پاروم کے رہائشی حاجی عبد الخالق کے بیٹے اسد اللہ کو فورسز نے پنجگور میں ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لینے کے بعد ان کو لاپتہ کر دیے۔ تب کے علاقے نظر آباد میں مبینہ طور پر پاکستانی جو فورسز ہیں ان کی ایک گاڑی پر IED سے حملہ ہوا ہے، بہت بڑا دھماکہ ہے، اور یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ دھماکے کے مقام پر کچھ ایمبولنسز کو بھی جاتے دیکھا گیا ہے۔ لیکن اب بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے کہ اب عالم دین بھی ریاست کے نشانے پر آ گئے ہیں۔ مولانا خلیل اللہ شہاب کو گزشتہ شب CTD اہلکاروں نے لاپتہ کر دیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ کارروائی انتہائی اچانک اور غیر متوقع طریقے سے کی گئی۔ CTD اہلکار بڑی تعداد میں موقع پر پہنچے اور علاقے کو گھیرے میں لے کر چھاپا مارا۔ اسی دوران کسی کو بھی قریب جانے کا کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ مولانا کو اپنے کمرے سے حراست میں لیا گیا اور اس کے بعد انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ابھی تک ان کے ورثاء نہیں جانتے کہ مولانا خلیل اللہ شہاب کہاں پر ہے۔ بلوچستان دکھ رہا ہے، بلوچستان کے درد بڑھتے جا رہے ہیں، بلوچستان میں ریاستی جبر کے دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ بالخصوص انسداد دہشت گردی کے قوانین میں ترامیم کے بعد بلوچستان میں ریاست بے لگام ہو گئی ہے، اور مقامی جو لوگ ہیں ان کی زندگی، ان کے مستقبل اور ان کے بچے انتہا سے زیادہ غیر محفوظ ہو گئے۔ بلوچستان میں یہ جو نسل کشی کی مہم تیز کر دی گئی ہے، یہ نسل کشی یہی چیز 71 میں بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا نکلے تھے؟ تو بلوچستان میں آپ کتنی نسل کشی کریں گے؟ کس کس کو ماریں گے؟ کس کس کو اٹھائیں گے؟ کس نوجوان کو اٹھا کر آپ جو بلیک ہول میں ڈالیں گے؟ اسی طرح میں نے جس طرح آپ سے ابتدا میں بات کی تھی کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے ان کی بہن نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی زندگی کو شدید اور سنجیدہ قسم کے خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ اور گلزادی بلوچ ان کے اوپر ہر وقت خفیہ اداروں کی سرویلنس ہے، انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور یہ بھی جو انہوں نے کہا ہے کہ اس صورتحال میں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی زندگی کو محفوظ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر ہم اس سچویشن کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی زندگی کو جو تھریٹس ہیں وہ مزید شدید ہوئے ہیں پچھلے دنوں جو BNP کے جلسے میں خود کا حملہ ہوا تھا اس کے بعد۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ خدا نہ کرے کہ اس ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور BYC کی قیادت کو راستے سے ہٹانے کے لیے ڈیتھ اسکواڈ داعش کے نام پر کوئی بہت بڑا خودکش حملہ نہ کر دے۔ حملہ ہو سکتا ہے جب ان کو عدالت لایا جاتا ہے۔ کیا پہلے ایسا نہیں ہوا؟ کیا درجنوں وکیل سول ہاسپٹل کوئٹہ میں نہیں شہید ہوئے؟ تو یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہے۔ کیا راستے میں ٹارگیٹ اگر پلانٹیڈ ہو معاملہ تو کیا راستے میں ٹارگیٹ نہیں کیا جا سکتا؟ فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت BNP کے جلسے پر حملے کے بعد اس چیز کو خارج امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی زندگی اب محفوظ نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف تو اسلام آباد کا پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو بلوچستان کا ماحول جس طریقے سے گرم ہو رہا ہے اور وہاں پر جس طریقے سے سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس تناظر میں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے میں پچھلے روز بھی میں نے بات کی تھی کہ اب ان کو مزید جیل میں رکھنا ریاست یا ریاستی اداروں کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔